الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبح درخشاں جنو ملائک انسان حیوان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صحن گلستہ کی ہریالی پتا پتا ڈالی ڈالی کمری بلبل کلچی مالی سب کے لبوں پر ذکر جمالی اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آندھی بارش بجلی بادل دریا صحرا گلشن جنگل پھول کلی پھل ان چاکوں پل نغمہ سرا ہے ہر دم ہر پل اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شبلی راضی حافظ و جامی ہندی و ترکی مصری و شامی بے کس و عاجز نام گرامی سب کے لبوں پر ذکر دعامی اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بزم ہے اس کی بزم ہستی اس کی بلندی اس کی پستی دین ہے اس کی کیف و مستی ذکر ہے اس کا بستی بستی اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ندا اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ندا اللہ اللہ
शबनम गिरी जो फूलों पर पड़ती हुई सना, शबनम गिरी जो फूलों पर पड़ती हुई सना, बुलबुल ने चहक कर ये कहा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। जब नज़ा के आलम में हम मौलाए उजागर, जब नज़ा के आलम में हम मौलाए उजागर, जब नज़ा के आलम में हम मौलाए उजागर, फिर गए ज़बां हो ज़िक्र तेरा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। हम सब भेजे उन पे हजारों लाखों दुरूद और सलाम, मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। खैरुल बशर वो खैरुल वरा वो, हम सब के रहनुमा वो, उसवा उन्हीं की राह अमल है, जिंदगी है चराग। हम सब भेजे उन पे हजारों लाखों दुरूद और सलाम, मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। अफ़्व अता हो लुत्फ़ इनायत उनकी ज़ात में गायत, रब जिसकी तारीफ में कह दे इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। हम सब भेजे उन पे हजारों लाखों दुरूद और सलाम, मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। जिक्र है उनका बसती बसती, झूम उठी है महफिल हस्ती, देकर दुनिया भर की दौलत, मिल जाए घर उनकी मोहब्बत। हम सब भेजे उन पे हजारों लाखों दुरूद और सलाम, मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। रोशनी भी मिली रास्ता भी मिला, रोशनी भी मिली रास्ता भी मिला, आप आए तो हमको खुदा भी मिला, आप आए तो हमको खुदा भी मिला। अच्छी बातें हमेशा बताते रहे, अच्छी बातें हमेशा बताते रहे, नेक रस्तों पे सबको चलाते रहे, नेक रस्तों पे सबको चलाते रहे। रोशनी भी मिली रास्ता भी मिला, आप आए तो हमको खुदा भी मिला, आप आए तो हमको खुदा भी मिला। लोग बातें बनाते उड़ाते रहे, लोग बातें बनाते उड़ाते रहे, आप अपने फराइज़ निभाते रहे, आप अपने फराइज़ निभाते रहे। रोशनी भी मिली रास्ता भी मिला, रोशनी भी मिली रास्ता भी मिला, आप आए तो हमको खुदा भी मिला, आप आए तो हमको खुदा भी मिला। कौन
کیا ہے برا، سب کو تفصیل سے خوب سمجھا دیا، سب کو تفصیل سے خوب سمجھا دیا، روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، ان کا پیغام تو عام تھا عام ہے، ان کا پیغام تو عام تھا عام ہے، تائب اس پر عمل اب تیرا کام ہے، تائب اس پر عمل اب تیرا کام ہے، روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا، روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف و سلوک ایک الہامی نظام۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اجتماعی الہام کی دولت سے نوازا ہے جو ہر قسم کے خطرے اور ضرر اور انفرادی کمزوریوں اور غلط فہمیوں سے پاک اور محفوظ ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب اسلام اور مسلمانوں کے سامنے کوئی نازک اور اہم مسئلہ آتا ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرنا اور کسی نتیجے پر پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے یا زمانے کے تغیر اور حالات کے تقاضے سے کوئی نئی ضرورت سامنے آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ علماء و مخلصین کے ایک معتد گروہ کے دل میں جو نفس ذکی اور ارادہ قوی کے مالک ہوتے ہیں اس ضرورت کی تکمیل کا شدت سے خیال پیدا کر دیتا ہے اور ہمتاً ان کو اس طرح متوجہ کر دیتا ہے کہ وہ اپنے کو اس کام کے لیے مامور اور عند اللہ مسئول سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کو اس کام کی تکمیل میں کھلے طور پر تائید الہی اور نصرت غیبی نظر آتی ہے اور وہ دل کی گہرائی سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس کی طرف کشا لیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہم نے اجتماعی الہام یا جماعتی ہدایت سے تعبیر کیا ہے اور تاریخ اسلام اس کی مثالوں سے پر ہے۔ کبھی یہ الہام معدود چند اصحاب کو ہوتا ہے، جیسا کہ اذان کے واقعے میں عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیش آیا کہ ان دونوں حضرات کو خواب یکساں نکلے اور دونوں کو خواب میں کلمات اذان کی تلقین کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصویر فرمایا ہاں تمہارا خواب میں یہ آنا، تمہیں یہ الہام کا ہونا اذان کا، یہ صحیح ہے اور اذان کو شرعی حیثیت دے دی جو آج تمام عالم اسلام میں رائج ہے۔ اور جیسا کہ لیلۃ القدر کے سلسلے میں پیش آیا جس کے بارے میں شیخین نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ چند صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جنہیں خواب میں لیلۃ القدر کو رمضان کی اخیر 7 راتوں میں دکھایا گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب 7 آخری راتوں کے بارے میں یکساں ہیں، برابر ہیں، تو جو اسے تلاش کرنا چاہتا ہے وہ انہی 7 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرے۔ اور اسی کے قریب صلاۃ تراویح کا معاملہ ہے جس کی اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جسے آپ نے 3 دن کے بعد اس خیال سے چھوڑ دیا تھا کہ یہ امت پر فرض نہ ہو جائے اور اس طرح مشقت کا سبب نہ بن جائے۔ مسلمان اسے اکیلے پڑھنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جماعت قائم کر دی اور حضرت عمر کا یہ فعل الہام الہی پر مبنی اور آسمانی رہنمائی کا نتیجہ تھا اور اس میں بڑی ہی خیر پوشیدہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں اس نماز کو با جماعت ادا کرنے کا خیال اور اس میں ختم قرآن کا شوق پیدا کر دیا جو حفظ و حفاظت قرآن کا بڑا ذریعہ ثابت ہوا اور اس کی وجہ سے مسابقت اور رمضان کی راتوں میں بیدار رہنے کا داعیہ پیدا ہو گیا۔ اس سلسلے میں اہل سنت جنہوں نے تراویح کو اپنایا اور ان جماعتوں کے درمیان جنہوں نے اس کا انکار کیا، اس کھلے فرق کو دیکھا جا سکتا ہے جو حفظ قرآن کی کثرت اور اس کے مطالعے و اہتمام کے سلسلے میں پایا جاتا ہے۔ اور کبھی یہ الہام مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اور جمع غفیر کو ہوتا ہے جس کا کسی امر پر متفق یا کسی ضرورت کی طرف متوجہ ہو جانا محض اتفاقی واقعہ یا کسی سازش کا نتیجہ نہیں کہا جا سکتا۔ ان کی اس کوشش سے اسلام اور مسلمانوں کو نفع عظیم پہنچتا ہے یا مسلمانوں کی زندگی کا کوئی خلا پر ہوتا ہے یا کسی مہیب فتنہ یا رکھنے کا سدباب ہوتا ہے یا دین کے عظیم مقصد میں کوئی مقصد پورا ہوتا ہے۔ اس طرح کے مبارک اجتماعی الہام کی مثال جو بے شمار راسخ العلم علماء اور مخلص و باعمل لوگوں کو ہوا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قرآن کو مصاحف میں جمع کرنا
اور قرآن اول و ثانی اور اس کے بعد کی ابتدائی صدیوں میں حدیث کے جمع و تدوین کا کام، مجتہدین کا استنباط، احکام اور جزئیات، فقہ کی تفریع، علم نحو، قراءت، اصول فقہ اور قرآن اور اس کی زبان کو محفوظ کرنے والے تمام مفید علوم کی تدوین اور مدارس کی تعمیر، کتابوں کی نشر و اشاعت وغیرہ اس اجتماعی الہام کی بہترین مثالیں ہیں، جس کے ذریعے دین اور امت کی یہ اہم ترین ضرورتیں پوری کی گئی اور آنے والے خطرات کا سد باب کیا گیا۔ اسی اجتماعی الہام کی ایک مثال گمراہ فرقوں، ملحدین و متشککین، تعطل و بے عملی کی دعوت دینے والے فلسفوں اور تخریب پسند تحریکوں کی تردید و ابطال کا کام بھی ہے، جس کے لیے مسلمانوں میں سے علم و ذہانت، فکری صلاحیت اور ایمانی قوت میں امتیاز و تفوق رکھنے والے افراد میدان میں آئے اور انہوں نے ان دعوتوں اور فلسفوں کو بے نقاب کر دیا، مسلمانوں کو ان کے برے اثرات سے بچا لیا۔ یہ سب کارنامے الہام ربانی کا کرشمہ ہیں، جس سے تاریخ اسلام کے ہر مرحلے اور علم و تہذیب کے ہر مرکز میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت مشرف و سرفراز کی گئی، اور جو اس امت پر، جو آخری امت اور انسانیت کا مرکز امید ہے، خدا کی عنایت اور اللہ کے نزدیک اس کے بلندی مرتبے کی دلیل ہے، اور یہ غیر منقطع الہام اور مسلسل مدد الہی، ختم نبوت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ وحی کے منقطع ہونے کی روشن دلیل ہے، جس کی اگلی امتوں میں کوئی واضح اور مسلسل نظیر نہیں ملتی، اس لیے کہ انہیں اس کی ضرورت بھی نہ تھی، کیونکہ سلسلہ نبوت قائم اور کار نبوت باقی تھا۔ تزکیہ نفس و تہذیب اخلاق کا وسیع و مستحکم نظام، جس نے بعد کی صدیوں میں ایک مستقل علم اور فن کی شکل اختیار کر لی، نفس و شیطان کے مکائد کی نشاندہی، نفسانی اور اخلاقی بیماریوں کا علاج، تعلق مع اللہ اور نسبت باطنی کے حصول کے ذرائع و طرق کی تشریح و ترتیب، جس کی اصل حقیقت تزکیہ و احسان کے معصور و شرعی الفاظ میں پہلے سے تھی، اور جس کا عرفی و اصطلاحی نام بعد کی صدیوں میں تصوف پڑ گیا۔ اسی اجتماعی الہام کی ایک درخشاں مثال، رفتہ رفتہ اس فن کو اس کے ماہرین نے اجتہاد کے درجے تک پہنچا دیا اور اس کو دین کی بڑی خدمت اور وقت کا جہاد قرار دیا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قلوب و نفوس کی مردہ کھیتیوں کو زندہ کیا اور روح کے مریضوں کو شفا دی۔ ان مخلص علماء ربانیین اور ان کی تربیت یافتہ اشخاص کے ذریعے دنیا کے دور دراز گوشوں اور طویل عریض ممالک جیسے ہندوستان، جزائر، شرق الہند اور بر اعظم افریقہ میں وسیع پیمانے پر اسلام کی اشاعت ہوئی اور لاکھوں انسانوں نے ہدایت پائی۔ ان کی تربیت سے ایسے مردان کار پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے اپنے عہد میں مسلم معاشرے میں ایمان و یقین اور عمل صالح کی روح پھونکی اور بارہا میدان جہاد میں قائدانہ کردار ادا کر دیا۔ اس گروہ کی افادیت اور اس کی خدمات سے انکار یا تو وہ شخص کرے گا جس کی تاریخ اسلام پر نظر نہیں، یا جس کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی بندھی ہوئی ہے، جیسا کہ حدیث متواتر کی تعریف اور اس کے قطعی ثبوت ہونے کی دلیل میں اہل اصول کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد نے ہر زمانے میں اس کی روایت کی ہو، عقل سلیم اور انسانی عادات اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ اتنے کثیر انسانوں نے غلط بیانی اور افطرا پردازی پر اتفاق کر لیا ہے اور یہ کسی سازش کا نتیجہ ہے۔ تاریخ کے سرسری مطالعے سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرن ثانی سے لے کر دوسری صدی سے لے کر اس وقت تک بلا انقطاع اور بلا استثناء ہر دور اور ہر ملک کے خدا کے کثیر تعداد مخلص بندوں نے اسی طریقے کو اختیار کیا اور اسی کی دعوت دی، خود فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو فائدہ پہنچایا، اور ساری زندگی اس کی اشاعت میں مشغول و سرگرم رہے، اور ان کو اس کی صحت و حفاظت کے بارے میں پورا یقین و اطمینان حاصل تھا، اور اپنے ماحول و معاشرے کا خلاصہ اور عطر تھے، اور نہ صرف اپنی راست بازی، خلوص و بے غرضی، پاک نفسی اور نیک باطنی میں، بلکہ کتاب و سنت کے علم، سنت کی محبت و عشق اور بدعات سے نفرت و کراہت میں بھی اپنے معاصرین میں فائق اور ممتاز تھے۔ ایک دو کا یا 10-5 کا کسی غلط فہمی یا سازش کا شکار ہو جانا ممکن ہے اور بعید از قیاس نہیں، لیکن لاکھوں انسانوں کا جو اپنے علم و عمل میں بھی امت کے صف اول میں نظر آتے ہیں، علی سبیل التواتر، صدیوں تک اس غلط فہمی میں مبتلا رہنا، اس پر اصرار کرنا اور اس کی دعوت دینا، اس پر پورے عزم و استقامت کے ساتھ قائم رہنا خلاف عقل اور خلاف عادت بات ہے۔ پھر ان کے انفاس قدسیہ سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ہدایت یافتہ اور فیضیاب ہونا اور اعلیٰ باطنی و روحانی کے کمالات تک پہنچنا خبر متواتر ہے، جس کا انکار ممکن نہیں۔ عقلاً و عادتاً یہ بات بالکل ناممکن معلوم ہوتی ہے کہ زمانی و مکانی اختلاف کے باوجود صادقین و مخلصین کا یہ گروہ عظیم، متواتر و مسلسل طریقے پر ایک غلط فہمی میں مبتلا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی جو رحیم و حکیم اور ہادی مطلق ہے اور جس کا وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا
لنهدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں بڑے بڑے مجاہدے اور کوششیں کی ہم ان کو ضرور بھی ضرور اپنے صحیح راستوں پر لگا دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمت و صداقت کے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان کی غلط فہمی کا پردہ چاک نہیں کیا اور ان کی دستگیری نہیں فرمائی۔ آپ تاریخ اسلام میں سے ان صادقین و مخلصین کو جن میں ایک ایک آدمی اپنے عہد کا گل سب تھا، منارہ نور اور نوع انسانی کے لیے شرف و عزت کا باعث ہے، نکال کر دیکھیں کہ ان کے بعد کیا رہ جاتا ہے، اور اگر ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا پھر کون سی جماعت لائق اعتماد اور سرمایہ افتخار ہوگی۔ یعنی بزرگان دین اولیاء اللہ سے یہ سلسلہ خانقاہ کا، تصوف کا، تزکیے کا جو چلا آ رہا ہے، اس سے بڑی اصلاح ہوئی ہے عالم میں، دین پھیلا ہے، سنت پھیلی ہے، شریعت پھیلی ہے، اور یہ حضرات اپنے اپنے ملکوں کو، علاقوں کو، وطن کو چھوڑ کر دور دراز گئے۔ جیسے ہم کہتے ہیں مولانا عبدالقدوس گنگوہی، یہ گنگو کے نہیں تھے، یہ تو فیض آباد کے تھے، رجولی کے تھے، 35 سال وہاں رہے، پھر 35 سال شاہباد پنجاب میں رہے، اور پھر اس کے بعد 14 سال گنگو میں رہے، اور یہاں انہوں نے تصوف، تزکیہ اور خانقاہ کا ایک نظام جاری کیا جو آج تک الحمدللہ چل رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ خانقاہ میں تو بس ایک جگہ بیٹھ گئے، بس اللہ اللہ کر رہے اور انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ نہیں، انہوں نے اپنے ملک چھوڑے، علاقے چھوڑے، وطن چھوڑے، تب جا کر دین اسلام عالم میں پھیلا پہنچا۔ حضرت نے مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے عربی میں، اس کا ترجمہ اردو میں ہے، جس میں یہ تفصیلات ابھی بیان کی گئی۔ اب یہاں ہندوستان میں کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کو بیان فرماتے ہیں۔ ہندوستان کے صوفیہ کرام اور ہندوستانی معاشرے پر ان کا اثر۔ ہندوستان تصوف کا ایک مرکز و منبع، تصوف کے مشہور اور مرکزی سلسلے اگرچہ ہندوستان سے باہر پیدا ہوئے، لیکن ان کو سب سے زیادہ فروغ اور مقبولیت ہندوستان کے مخصوص حالات اور ہندوستان کے ضمیر و مزاج کی وجہ سے ہندوستان ہی میں حاصل ہوئی۔ ان سلاسل تصوف میں بعض ایسی ہندوستانی شاخیں پیدا ہوئی جنہوں نے خود مستقل سلاسل کی اور جدا گانہ طریقے سلوک و تربیت کی شکل اختیار کر لی، اور ان میں بعض ایسے مجتہد اور مجدد فن پیدا ہوئے جن کی حیثیت ایک مستقل سلسلے کے بانی اور امام کی ہے۔ مشہور سلاسل تصوف طریقہ قادریہ، طریقہ چشتیہ، طریقہ نقشبندیہ، طریقہ سہروردیہ کے علاوہ جنہوں نے ہندوستان آ کر بڑی ترقی کی اور نئے برگ و بار لائے، ایسے ترک سلاسل بھی ہیں جو خاص ہندوستان ہی کی پیداوار ہیں، اور ان کا انتساب ان شخصیتوں کی طرف ہے جو ہندوستان ہی میں پیدا ہوئے اور ان کے مشائخ یہی آسودہ خاک ہیں۔ مثلا طریقہ مداریہ، طریقہ قلندریہ، طریقہ شتاریہ اور طریقہ مجددیہ جو ہندوستان ہی میں پیدا ہوئے اور ہندوستان ہی سے باہر گئے۔ 11ویں صدی سے تقریباً ہندوستان ہی تصوف اور اصلاح باطن کا علم بردار نظر آتا ہے۔ اسی صدی میں امام ربانی شیخ احمد سرہندی اور ان کے صاحبزادے اور جانشین خواجہ معصوم سے ایک عالم نے استفادہ کیا۔ خواجہ محمد معصوم کے خلفاء ہندوستان سے باہر افغانستان، ایران، ترکستان میں پھیلے ہوئے تھے۔ 13ویں صدی کے سلسلہ مجددیہ کے شیخ حضرت شاہ غلام علی دہلوی کی خانقاہ میں روم، شام، بغداد، مصر، چین اور حبش، سمرقند اور بخارا تک کے لوگ استفادے کے لیے آتے تھے۔ ان کے خلیفہ مولانا خالد رومی کے ذریعے یہ سلسلہ عراق، شام، کردستان اور ترکی میں پھیل گیا اور ابھی تک ان ممالک میں یہ سلسلہ موجود ہے۔ 14ویں صدی کے شروع میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات شیخ العرب والعجم کے لقب سے مشہور ہوئی، اور ان سے اہل حجاز اور حجاز میں آنے والے کثیر التعداد حجاج نے فیض اٹھایا۔ اس وقت پورے عالم اسلام میں ہندوستان ہی کی بدولت اصلاح باطن کی یہ شمع روشن ہے اور عشق الہی کے سودے کی یہ دکان قائم ہے، اور اس کو اب بھی اس فن کے بعض کاملین اور مخلصین کی موجودگی سے اس فن میں عالمگیر مرکزیت حاصل ہے، اور وہی اس فن کے طالبین و شائقین کا واحد مرجع ہے۔ تصوف اور صوفیہ سے لوگوں کا تعلق اور رجوع عام ہندوستان میں مسلمانوں کے دور کا آغاز صوفیہ کرام ہی کی ذات سے ہوا ہے۔ خاص طور پر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص اور پرزور ہاتھوں سے یہاں چشتی سلسلے کی مضبوط بنیاد پڑی، اور اس کے بعد سے خواص و عام، شاہ و رعیت سبھی نے ان بے غرض اور پاک نفس درویشوں اور مردان خدا سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا، اور اس بر عظیم کے ایک گوشے سے لے کر دوسرے گوشے تک خانقاہوں اور روحانی مرکزوں کا ایک جال بچھ گیا۔ مرکزی شہروں کو چھوڑ کر
مشکل سے کوئی قابل ذکر قصبہ اور مقام اس سے محروم رہا۔ لوگوں کو ان بزرگوں اور ان کی خانقاہوں سے جو والہانہ عقیدت اور قلبی تعلق تھا اور ان کی طرف رجوع کی جو کیفیت تھی، اس کا ہلکا سا اندازہ ان اعداد و واقعات سے ہو سکتا ہے جو بغیر کسی ترتیب کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت سید آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 1053 ہجری میں ہوا، ان کی خانقاہ میں 1000 آدمی روزانہ ہوتے تھے۔ ان کی خانقاہ میں ایک دن میں 1000 آدمی روزانہ ہوتے تھے جو دونوں وقت خانقاہ میں کھانا کھاتے تھے۔ ان کی سواری کے ساتھ ہزاروں آدمی اور سینکڑوں علماء ہوتے تھے۔ تذکرہ آدمیہ میں ہے کہ 1052 ہجری میں جب آپ لاہور تشریف لے گئے تو سادات و مشائخ اور دوسرے طبقوں کے 10,000 آدمی آپ کے ہم رکاب تھے۔ طالبین کا اتنا مجمع ہر وقت رہتا تھا کہ شاہ جہاں کو ان کی طرف سے خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ رقم بھجوا کر کہلوایا کہ آپ پر حج فرض ہو گیا ہے، آپ حرمین تشریف لے جائیں۔ چنانچہ آپ ہندوستان سے ہجرت کر گئے۔ مجدد صاحب کے نامور خلیفہ اور صاحبزادے حضرت خواجہ معصوم، ان کا انتقال 1089 ہجری میں ہوا، ان کے ہاتھ پر 9 لاکھ انسانوں نے بیعت و توبہ کی اور 60,000 آدمی خلافت سے مشرف ہوئے۔ سر سید احمد خان مرحوم آثار السنادید میں حضرت شاہ غلام علی کے متعلق لکھتے ہیں، حضرت کی خانقاہ میں 500 سے کم فقیر نہیں رہتا تھا اور سب کا روٹی کپڑا آپ کے ذمہ تھا۔ 13ویں صدی کے مشہور مصلح اور شیخ طریقت حضرت سید احمد شہید کی طرف لوگوں کے رجوع اور اہل طلب کے ہجوم کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے اصلاحی دوروں اور سفر حج کے سلسلے میں جن مقامات سے گزرے، پورے کے پورے شہروں میں تھوڑے آدمی ایسے ہوں گے جو توبہ و بیعت سے محروم رہ گئے ہوں۔ الہ آباد، مرزا پور، بنارس، غازی پور، عظیم آباد، پٹنہ اور کلکتہ میں مجموعی اعتبار سے کئی لاکھ مسلمانوں نے بیعت و توبہ کی۔ دین کی عمومی اہمیت اور طلب کا اندازہ اس سے ہوگا کہ بنارس میں ہسپتال کے مریضوں نے پیغام بھی بھیجا کہ ہم معذور ہیں، وہاں تک آنا ہمارا دشوار ہے، اگر آپ للہ فی اللہ یہاں تشریف ارزانی فرمائیں تو ہم بیعت کریں۔ کلکتہ میں 2 مہینے قیام رہا، روزانہ 1000 آدمی کے قریب بیعت سے مشرف ہوتے اور روز بروز ہجوم بڑھتا جاتا تھا کہ کثرت بیعت کا یہ حال تھا کہ صبح سے 2-2.5 پہر رات گئے تک مردوں اور عورتوں کا ہجوم رہتا۔ سید صاحب کو سوائے نماز پڑھنے اور کھانا کھانے اور ضروریات بشری کے کچھ فرصت نہ ملتی۔ علیحدہ علیحدہ ایک شخص سے بیعت لینا محال تھا۔ ایک وسیع مکان میں سب جمع ہو جاتے، آپ تشریف لاتے، 7-8 دستاریں پگڑیاں کھول کر آپ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے، لوگ ان کو جا بجا سے تھام لیتے اور آپ بیعت کے الفاظ کو اذان کی طرح بلند آواز سے تلقین فرماتے۔ دن میں 17-18 بار یہی عمل ہوتا۔ زندگی اور معاشرے پر اثر، یہ مشائخ ان لوگوں سے جو ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے تمام گناہوں سے توبہ لیتے تھے، خدا کی اطاعت اور رسول کی تابعداری کا عہد لیتے تھے، بے حیائی اور بد اخلاقی، ظلم و زیادتی، حقوق العباد کی پامالی سے بچنے کی تاکید فرماتے، اچھے اخلاق اختیار کرنے اور اخلاق رذیلہ، حسد، کینہ، تکبر، حب مال، حب جاہ کے ازالے اور اصلاح کی طرف توجہ دلاتے تھے، خدا کی یاد اور اس کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی اور خدمت اور لوگوں کو نفع پہنچانے اور اثار و قناعت کی تعلیم دیتے تھے۔ اس بیعت کے علاوہ جو عام طور پر ایک خصوصی اور گہرے تعلق کا ذریعہ ہوتی تھی، وہ تمام آنے جانے والوں کو واضح و نصیحت کرتے تھے۔ ان کے اخلاص و اخلاق اور ان کی تعلیم و تربیت اور صحبت کا جو اثر عام زندگی اور معاشرے پر ہوتا تھا، اس کا ایک نمونہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کا مشہور مورخ قاضی ضیاء الدین برنی عہد علائی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ سلطان علاء الدین کے زمانے کے مشائخ میں سے سجادہ تصوف شیخ الاسلام نظام الدین، شیخ الاسلام علاء الدین اور شیخ الاسلام رکن الدین سے آراستہ تھا۔ ایک دنیا ان کے انفاس متبرکہ سے روشن ہوئی اور ایک عالم نے ان کی بیعت کا ہاتھ پکڑا اور ان کی مدد سے گنہگاروں نے توبہ کی اور ہزاروں بدکاروں اور بے نمازیوں نے بدکاری سے ہاتھ اٹھا لیا اور ہمیشہ کے لیے پابند نماز ہو گئے اور باطنی طور پر دینی مشغلے کی طرف رغبت ظاہر کی اور ان کی توبہ صحیح ہو گئی، عبادات لازمہ اور متعدیہ کا معمول ہو گیا۔ دنیا کی حرص و محبت جو انسانوں کے فوائد اور فرمانبرداری کی بنیاد ہے، ان مشائخ کے اخلاق حمیدہ اور ترک و تجرید کے معاملے کو دیکھنے سے دلوں سے کم ہو گئی۔ ان بزرگوں کی عبادات و معاملات کی برکت سے لوگوں میں سچائی پیدا ہو گئی۔ ان کے مکارم اخلاق، ریاضت و مجاہدات کے اثر سے اللہ والوں کے دلوں میں اخلاق کے بدلنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آگے چل کر لکھتا ہے کہ عہد علائی کے آخری چند سالوں میں شراب، معشوق، فسق و فجور، جوا، فحاشی،
وغیرہ کا نام اکثر آدمی کی زبانوں پر نہیں آنے پایا۔ بڑے بڑے گناہ لوگوں کے نزدیک کفر کے مشابہ معلوم ہونے لگے تھے۔ مسلمان ایک دوسرے کی شرم سے سود خوری اور ذخیرہ اندوزی کے کھلم کھلا مرتکب نہیں ہو سکتے تھے۔ بازار والوں کے جھوٹ بولنے، کم تولنے اور آمیزش کرنے کا رواج اٹھ گیا تھا۔ مشائخ طریقت اپنے نئے مریدین کو معاملات کی صفائی، حقداروں کے حقوق کے تصفیہ اور ان کے ذمے کسی کے مطالبات یا بقایا ہے تو اس کی ادائیگی کی شدید تاکید کرتے تھے۔ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کو بھی ان کے شیوخ خواجہ فرید الدین گنج شکر نے تاکید فرمائی تھی کہ مخالفین کو خوش کرنے اور اہل حقوق کو راضی کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرنا۔ ان کے ذمے ایک شخص کے 30 جیتل باقی تھے اور ایک شخص سے انہوں نے ایک کتاب ادھار لی تھی، وہ کھو گئی تھی۔ جب وہ دہلی آئے تو پہلے شخص کے پاس قرض ادا کرنے گئے۔ اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم مسلمانوں کے پاس سے آ رہے ہو۔ دوسرے شخص کے پاس گئے تو اس نے کہا ہاں تم جہاں سے آ رہے ہو وہاں کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ خانقاہ میں آئے اور جیسے تھے ویسے چلے گئے، نہیں، جب آئے تو زندگی کو بدل کر جانا چاہیے۔ ان مشائخ کی تربیت و صحبت سے بلا تفریق مذہب و ملت، امتیاز یگانہ و بیگانہ خدمت اور راحت رسانی کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا تھا۔ حضرت سید احمد شہید اپنے کثیر التعداد اور رفقا کے ساتھ حج کو جا رہے تھے تو اس طویل و پر مشقت سفر میں جہاں ضرورت پڑتی اور خدمت کا کوئی موقع آتا اس سے دریغ نہ کرتے۔ یہ سفر دریائے گنگا کے راستے کشتیوں سے ہو رہا تھا۔ مرزا پور کے گھاٹ پر روئی سے لدی ہوئی ایک ناؤ کھڑی تھی۔ روئی کا مالک مزدوروں کا منتظر تھا کہ اس روئی کو لاد کر گودام لے جائے۔ سید صاحب نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ روئی کے گٹھے اتار لو۔ 100 آدمی اس کشتی سے لپٹ گئے اور دو گھڑی کے عرصے میں ناؤ خالی کر کے روئی گودام کے دروازے پر پہنچا دی۔ لوگ یہ حال دیکھ کر متحیر ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے یہ لوگ تو عجیب طرح کے ہیں کہ روئی والے سے نہ جان نہ پہچان، بے مزدوری للہ فی اللہ اس کا اتنا کام کر دیا۔ بے شک یہ لوگ اللہ والے ہیں۔ تسلسل کے ساتھ ان مشائخ کرام کے اثرات کا تذکرہ بہت دشوار ہے، اس کے لیے ایک ضخیم کتاب، بڑی کتاب کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں صحت مند صاحب ضمیر معاشرہ تعمیر کرنے میں جو اس ملک کی سب سے بڑی اخلاقی طاقت ہے، بے غرض خادمان خلق اور نیک نفس حکام کا سرچشمہ رہی ہے اور جس نے ہر نازک موقع پر ہندوستان کو لائق افراد فراہم کیے ہیں، ان بے لوث مصلحین اور معلمین اخلاق کا سب سے بڑا اور مرکزی حصہ ہے۔ درمیان کی صدیوں کو ہم چھوڑ کر جن کا وسیع مواد مشائخ طریقت کے تذکیروں میں منتشر ہے، ہم 13ویں صدی کے صرف ایک روحانی پیشوا حضرت سید احمد شہید کے دینی و اخلاقی اثرات کا تذکرہ بطور مثال کے پیش کرتے ہیں۔ سید صاحب کے سفر حج کا تذکرہ کرتے ہوئے مورخ لکھتا ہے کلکتہ میں یک لخت شراب بکنی موقوف ہو گئی۔ دکانداروں نے جا کر سرکار انگریزی میں اس کا شکوہ کیا کہ ہم لوگ سرکاری محصول بلا عذر ادا کرتے ہیں اور دکانیں ہماری بند ہیں۔ جب سے ایک بزرگ اپنے قافلے کے ساتھ اس شہر میں آئے ہیں، شہر اور دیہات کے تمام مسلمان ان کے مرید ہوئے اور ہر روز ہوتے جاتے ہیں۔ انہوں نے کل مسکرات تمام نشے والی چیزوں سے توبہ کی، اب کوئی ہماری دکانوں کی طرف ہو کر بھی نہیں نکلتا۔ اس وسیع ملک کی آبادی کی جس کثیر تعداد کو ان مشائخ طریقت اور روحانی معلمین کے تعلق اور ان کی اصلاحی کوششوں نے نیک راستے پر لگایا اور بد اخلاقی اور بدعمالیوں سے مجتنب رکھا، وہ صرف انہی کے اخلاق اور روحانیت کا نتیجہ تھا۔ دنیا کی کوئی حکومت، کوئی ادارہ، کوئی قانون نہ اتنی بڑی تعداد کو متاثر کر سکتا ہے اور نہ دائمی طور پر اخلاق و اصول کے دائرے میں رکھ سکتا ہے۔ بے روبی اور حق گوئی ان روحانی معلمین کی ایک بڑی خدمت اور کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے مطلق العنان سلاطین اور جابر بادشاہوں کے غلط اور خطرناک رجحانات اور بے اعتدالیوں کا مقابلہ کیا۔ ان کے منہ پر کلمہ حق کہہ کر ان سے اختلاف ظاہر کر کے حکومت اور معاشرے کو بعض خطرناک نتائج اور تباہی سے بچا لیا۔ ان کی تربیت اور عملی مثالوں نے لوگوں میں ہمت اور حوصلہ اور بے خوفی و شجاعت پیدا کی۔ ہندوستان کے اسلامی دور کی پوری تاریخ ان مثالوں سے بھری ہوئی ہے کہ ان مشائخ اور ان کے خلفاء نے سر سے کفن باندھ کر اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو کر افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر کہ جابر ظالم بادشاہ کے مقابلے میں حق بات کہنا افضل ترین جہاد ہے پر عمل کیا۔ یہاں پر صرف محمد تغلق کے عہد کے 2 واقعات نقل کیے جاتے ہیں۔ شیخ قطب الدین منور محمد تغلق کے عہد کے ایک گوشہ نشین چشتی بزرگ تھے۔ بادشاہ ان کے علاقے کے پاس سے گزرا اور انہوں نے سلام کے لیے حاضری نہیں دی۔ بادشاہ نے ان کو دہلی طلب کیا۔ انہوں نے جب ایوان شاہی کی دہلیز پر قدم رکھا تو عمرا و ملوک اور نقیب و چاوش دور
دو رویہ کھڑے تھے، ان کے صاحبزادے نور الدین کم عمر تھے، انہوں نے کبھی بادشاہوں کی بارگاہ نہیں دیکھی تھی، ان پر ہیبت سی طاری ہوئی۔ شیخ قطب الدین منور نے ان سے پکار کر کہا، بابا نور الدین، العظمت للہ، کہ عظمت اور احترام سب اللہ کے لیے۔ صاحبزادے کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی میرے اندر ایک قوت پیدا ہو گئی، سارا رعب جاتا رہا، اور جو عمرا و ملوک وہاں کھڑے تھے وہ مجھے بالکل بکریوں کی طرح معلوم ہونے لگے۔ بادشاہ نے شکوہ کیا کہ میں آپ کے جوار میں پڑوس میں پہنچا، آپ نے میری کوئی تربیت نہ فرمائی اور اپنی ملاقات سے عزت نہ بخشی۔ شیخ نے فرمایا کہ یہ درویش اپنے کو اس کا اہل نہیں سمجھتا کہ بادشاہوں سے ملاقات کرے، ایک کونے میں پڑا ہوا بادشاہ اور اہل اسلام کی دعا گوئی میں مصروف ہے، اس کو معذور سمجھا جائے۔ ان کی ملاقات کے بعد بادشاہ نے ایک امیر سے کہا کہ مجھے جن بزرگوں سے مسافے کا اتفاق ہوا ہے، جس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اس کے ہاتھ میں کپ کپی تھی، لیکن شیخ منور نے اتنی مضبوطی سے مسافہ کیا کہ ان پر ذرا اثر نہیں معلوم ہوتا تھا۔ بادشاہ نے ان کی خدمت میں 1,00,000 تنخواہ پیش کیا۔ شیخ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، درویش کو تو 2 سیر چاول دال اور 1 پیسے کا ہی کافی ہے، اور ان ہزاروں روپے کو کیا کرے گا؟ بڑی کوششوں اور ہیلوں سے یہ کہہ کر بادشاہ در پہ آزار ہو جائے گا۔ آپ نے 2,000 تنخواہ قبول کیے اور وہ بھی اپنے برادران طریقت اور اہل حاجت میں تقسیم کر کے واپس چلے آئے۔ دوسرا واقعہ مولانا فخر الدین زرادی کا ہے۔ مولانا کو سلطان کی ملاقات سے بہت اجتناب تھا، کئی بار فرمایا کہ میں اپنے سر کو اس شخص کے دربار میں کٹا ہوا اور پڑا ہوا دیکھتا ہوں، یعنی میں کلمہ حق کہنے سے باز نہیں رہوں گا اور یہ شخص مجھے معاف نہیں کرے گا۔ آخر ایک مرتبہ دربار میں مجلس ہوئی، سلطان نے کہا ہمیں کچھ نصیحت کیجیے۔ مولانا نے فرمایا غصہ دبائیے۔ سلطان نے کہا کون سا غصہ؟ مولانا نے فرمایا درندوں والا غصہ۔ اس پر سلطان کا چہرہ تمتما گیا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ خاصہ شاہی طلب کیا گیا۔ سلطان نے اپنے پیالے میں مولانا کو شریک کیا اور اپنے ہاتھ سے بعض لقمے دیے۔ مولانا نے بڑی ناگواری کے ساتھ کھانا کھایا۔ سلطان نے اس کے بعد مولانا کو رخصت کیا۔ ان مشائخ نے شخصی سلطنت کے ہر دور میں اپنی بے غرضی، بے خوفی اور حق گوئی کی روایت قائم رکھی، جبکہ سلاطین نے حق گو علماء تک کو معاف نہیں کیا۔ انہوں نے عام حالات میں ان درویشوں کی خصوصی رعایت کی، ان کو اپنا فرض انجام دینے کی اجازت دی۔ دہلی کے آخری دور میں بھی مشائخ نے اپنی خودداری، خود شناسی ہاتھ سے جانے نہیں دی۔ شاہ عالم ایک مرتبہ خواجہ میر درد کی محفل سماع میں حاضر ہوئے، چونکہ پاؤں میں درد تھا ضبط نہ کر سکے، ذرا پاؤں پھیلا دیا۔ خواجہ صاحب اس بے ادبی کو متحمل نہ کر سکے، فرمایا یہ امیر فقیر آداب محفل کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے عذر کیا اور معافی چاہی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اگر طبیعت ناساز تھی تو تکلیف کرنا کیا ضروری تھی، یہاں کیوں آئے؟ یہ فرمایا یعنی ڈرے نہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ان خانقاہوں کا مقصد ہے کہ ہم سب اللہ کی طرف 100% متوجہ ہو جائیں، اس کے تمام اوامر، اس کے احکامات پر خود بھی عمل کریں اور پوری انسانیت کو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار اور آمادہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو، مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اللہ کا نام دن میں بھی لو، رات میں بھی لو، صبح میں بھی لو، شام میں بھی لو، سفر میں بھی لو، حضر میں بھی لو، خوشی میں بھی لو، غمی میں بھی لو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرو۔ هو الذی یصلی علیکم، وہ اللہ ہے جو تمہارے اوپر رحمت نازل کرتا ہے۔ وملائکتہ، اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔ وکان بالمؤمنین رحیما، وہ تو ایمان والوں پر بڑا شفیق ہے، بڑا رحیم ہے۔ اللہ نے تو ہمیں توفیق دی، ہم یہاں بیٹھ گئے، کوئی کسی گاؤں کا ہے، کوئی کسی محلے کا ہے، کوئی کسی خاندان کا ہے، سب یہاں جمع ہو گئے، پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، تو ہم یہاں کیسے آ گئے؟ یہ اللہ ہی کی شفقت ہے، اسی کی عظمت ہے، اسی کی محبت ہے ہم سے کہ اس نے ہمیں اپنے ذکر کی فکر کے لیے یہاں اپنے پاکیزہ مقدس گھر کے اندر جمع فرمایا۔ وہ رحمت نازل کر رہا ہے، اس کے فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں تاکہ تمہیں نکال دے اندھیریوں سے۔ کہ اندھیریوں سے کب نکلو گے؟ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کا نام لو گے، تو فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔ فرشتے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، صاف ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ ہم کہتے ہیں حضرت جی ہمارے لیے دعا کر دو، امیر صاحب ہمارے لیے دعا کر دو، امام صاحب ہمارے لیے دعا کر دو۔ ارے تمہارے لیے فرشتے